بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں کلاس کا 5واں موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہمراہ جب آپ دار ارقم سے نکل کے بیت اللہ کی طرف گئے تو اجتماعی طور پہ آپ نے عبادت ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہلی مرتبہ وہاں پہ فاروق کا لقب ملا کہ آپ کی وجہ سے دین جو ہے وہ دار ارقم سے نکل کے باہر بیت اللہ تک آیا۔ اب یہ خبر سب جب مکہ میں پھیلی کہ حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس سے قریش مکہ کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ عرب کے دو مشہور و معروف شخص، عرب کے دو مشہور و معروف بہادر انسان حضرت حمزہ اور حضرت عمر یہ اسلام کی آغوش میں چلے گئے، مسلمانوں کی جماعت میں چلے گئے، مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ ہو گیا، طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ تو قریش مکہ نے پھر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے ان کمزور لوگوں پر جو اسلام لے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، روز بروز ظلم پھیلتا چلا جا رہا ہے، تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کی طرف کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی معلومات کا ذریعہ وحی ہوتا ہے، تو شاید وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہو کہ آپ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف بھیج دیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی دایا تھی ام ایمن بارکہ، وہ حبشی نسل تھیں جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، وہ حبشہ کی تھیں اور یہاں پہ آ کے وہ لونڈی بنی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں بچپن گزارا، وہ مختلف طرح کے کھانے بھی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی۔ ایک خاص قسم کا کھانا وہ بنا کے دیا کرتی تھی جو صرف حبشہ کے اندر ہی بنتا تھا۔ جب وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، وہ کھانا آپ کو پسند بھی آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھتے کہ یہ کھانا جو ہے وہ باقی لوگ تو نہیں بناتے، باقی گھروں کے اندر تو یہ کھانا نہیں بنتا، تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو ام ایمن ان سے کہتی کہ یہ کھانا ہمارے ملک حبشہ کے اندر بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے حبشہ کی جان پہچان تھی، نام سنا تھا، اور باقی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حبشہ جو ہے یہ قریش مکہ کی تجارتی منڈی تھی۔ قریش مکہ وہاں پہ کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شناسائی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا لقب نجاشی تھا، اصل نام اس کا اسخمہ تھا، وہ مذہبت تو عیسائی تھا لیکن عادل بادشاہ تھا، انصاف والا بادشاہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی ان وجوہات کی بنیاد پہ کہ وہ عادل ہے، وہ خیال رکھے گا مسلمانوں کا۔ تو جو پہلی ہجرت ہوئی جس کو ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے، اس میں محتاط رائے کے مطابق جو ہے وہ 16 افراد تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اس 16 افراد کے قافلے کی قیادت جو ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس ہجرت اولا حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ بنت رسول اللہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اس میں شامل تھے، عبد الرحمن بن عوف اس میں شامل تھے، ابو سلمہ اس میں شامل تھے، ام سلمہ اس میں شامل تھیں، عثمان بن مظعون اس ہجرت میں شامل تھے۔ تو بڑے بڑے نام ہیں اس میں جو وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہ جو ہجرت ہوئی تھی یہ رجب 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ تو یہ صحابہ کرام وہاں پہ رہے، رجب کا مہینہ رہے، شعبان کا مہینہ رہے، رمضان کا مہینہ رہے، شوال میں پھر یہ لوگ واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ میں ان تک خبر پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں سارے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن جب یہ مکہ واپس آئے، مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر تھے،
تو ان کو پتہ چلا کہ ہمیں جو ملی ہے خبر وہ جھوٹی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا بلکہ ظلم و ستم مزید بڑھ گئے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ تو واپس آ گئے، کچھ جو ہے نا وہ 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ مکہ کے مقامی سرداروں کی پناہ میں جو ہے مکہ میں داخل ہوئے۔ یوں ہجرت حبشہ اولیٰ تھی، یہ تمام ہوئی۔